السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، چوتھا پارہ جس کا ٹائٹل ایک انتہائی خوبصورت اور لاجواب ہے، انسان کی تقسیم اللہ نے بنائی ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت، اپنے دماغ، سوچ اور فکر کی بنیاد پہ امیر ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے ذہین لوگوں کو ہم نے ہاتھ پھیلاتے دیکھا، اور بڑے بڑے اس طرح کے لوگ کہ جنہیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، انہیں دولت کی فراوانی کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر وہ سبھی کو امیر کر دیتا تو دنیا کے کام نہ چلتے، لیکن اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ مال، دولت، پیسہ امیر کے تھرو سے غریب کو دلاتے ہیں۔ امیر کو کہا ہے کہ تجھے جو 100 روپیہ ملے اس میں سے 2.5 روپے تو نے نکال کے 97.5 اپنے پاس رکھ، 2.5 غریب کو ڈھونڈ کے دے، یہ تیرے اوپر فرض ہے۔ کب؟ جب ایک نصاب کو اور مدت کو بات پہنچے۔ عام روٹین میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جنہیں بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود، محنت کے باوجود، تگ و دو کے باوجود، قد و کاوش کے باوجود ان کا سیٹ اپ نہیں چلا، تو آپ کے اموال میں ان کا حصہ رکھا گیا ہے۔ اب اللہ جی کیا کریں؟ تیسرے پارے کے شروع میں بھی یہی بات کی گئی کہ اللہ کے ساتھ تجارت کر لو اس دن سے پہلے کہ جب قیامت کو تجارت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دوستی کر لو، واقفیت بڑھا لو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پہ جو لوگ دیتے ہیں نا، منتظمین ہوتے ہیں، ان کی الیک سلیک اچھی ہوتی ہے، تو میرے ساتھ اپنی الیک سلیک اچھی کر لو۔ ولا شفاء، جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، تمہارا یہ رویہ سفارشی بنے گا۔ اور یہاں اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اگر کبھی دینے کا من کرے نا، ویسے تو تم جو بھی دو گے میں جانتا ہوں، کھجور کا ایک حصہ بھی ولو بشق تمرہ، وہ بھی خلوص کے ساتھ پیش کرو گے تو میں جہنم کے درمیان ڈھال اور دیوار بنا دوں گا۔ لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ دو تو پھر وہ دو جو تمہیں اچھا لگے، جو پیار والا ہو، دل والا ہو۔ اور یہاں آ کے انسان دل گرفتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اچھی چیز دوسری کو کیسے دے دوں۔ بہرحال اس کے اوپر ہمارے اسلاف کی بے شمار مثالیں ہیں، موجودہ دور میں بھی ہیں کہ لوگ کیسے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں اگر صرف صحیح بخاری کا ایک حوالہ مدینہ منورہ کا لے لوں، کوئی لمبی چوڑی جان پہچان نہیں ہے، ہجرت کر کے مہاجر آئے ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مہاجر سال ہا سال کے بعد بھی لوگ انہیں مہاجر ہی کہتے ہیں۔ مگر مدینہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستی جو کاروباری ہے، ہجرت کر کے آئی ہے، اور مدینہ میں ان کے ساتھ بھائی سعد بن الربیع الانصاری نے، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، ہاتھ پکڑا اور گھر لے کے گئے، اور کہنے لگے کہ میری یہاں 2 شادیاں ہیں، 2 بیوی ہیں، ان میں سے ایک نظر دیکھو جو تمہیں اچھی لگتی ہے، ان دونوں میں سے میں اسے چھوڑتا ہوں، آپ اپنے نکاح میں لے آئیں۔ یہ ہوتا ہے من پسند چیز اللہ کے لیے کسی کو دے دینا۔ مگر ہم میں شاید یہ جرت نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے ہیں، دل دوڑتے ہیں، افراد ہیں، دعوت ہے، پیغام ہے، خبر ہے، انہوں نے للچائی نظروں سے نہیں دیکھا۔ وہ بھی تربیت یافتہ اسی ادارے کے ہیں، اور وہ بھی تربیت یافتہ اسی استاذ کے ہیں،
سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. کیا دل ملایا ہے؟ کہتے نہیں اللہ آپ کو برکت دے, آپ کے اہل و عیال ہیں, میں کوئی کر لوں گا. پھر انہیں لے کے گئے ہیں جہاں قبلتین سے آگے مزرے ہیں, جہاں آج کل مدینہ یونیورسٹی کا مین گیٹ ہے فرنٹ سائڈ سے, وہاں سے وادی عقیق گزر رہی ہے تو لمبی چوڑی ہے. وہاں جا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے سارے کھیت ہیں, ان میں سے جو آپ کو اچھے لگیں وہ باغ آپ لے لیں. بھائی پھر کیا بولتے ہیں, لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ, میرے ویر آپ مجھے مدینے کی منڈی دکھائیں, میں تاجر آدمی ہوں, میرے پاس کچھ سامان ہے میں بیچ لوں گا. اب یہاں نوٹ کیجئے, لن تنالوا البر, آپ نیکی کو نہیں پا سکتے, نیکی البر. اچھا اسی کو ہم نے سورۃ البقرہ میں جہاں چھوڑا تھا, اور اس چیز کو کہ بر کیا ہے اور نیکی کیا ہے, اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ بات کہی کہ لوگوں سنو, لیس البر, یہاں لن تنالوا البر, وہاں لیس البر. قرآن کی تفسیر کرتا ہے. اب ذرا رکیے کہ صرف نیکی اتنی نہیں ہے کہ تم جسموں کے رخ قبلہ کی طرف کر لو. پیچھے قبلہ کی بات آئی تھی, دوسرا پارا تھا, کچھ لوگوں نے وہاں بھی اعتراض اٹھایا, اور جنہوں نے قبلے کی طرف منہ کر لیا تھا انہیں بھی کہا گیا کہ یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی نوٹ کرو کہ آپ مشرق مغرب نہیں, وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, آپ عقیدے کا قبلہ اللہ بنائیں. ہمارے ہاں عقائد بہت ہیں, مگر اس کا قبلہ کہیں کوئی پیر سائیں, اس کے اوپر جتنا آپ کہہ لیں اتنا ہی کم. میں بال کٹوا رہا تھا ایک جگہ, تو مجھے حجام کہتا ہے کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیہاڑی دیوڑی کرتا ہوں, اور کیا کرنا ہے بس ایسے. تو اس کے لب لہجے میں تو مجھے کہتا ہے کہ کچھ پڑھا بڑا بھی ہے, حفظ وفظ کیا. میں نے کہا بس ہے. تو کہتا ہے آپ کو دیکھیے بات کتنی اہم ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں نا, یہ اللہ بھیجتا ہے, یہ کچی پکی کی کتابیں پڑھاتے ہیں, حروف تہجی پڑھاتے ہیں, الف با تا یا رٹے لگواتے ہیں. جو ادراک اور حقیقت کا علم ہے نا, وہ ولیوں کے پاس ہوتا ہے, کتبوں کے پاس ہوتا ہے, ابدال کے پاس ہوتا ہے. حدثنی قلبی عن ربی, وہ ڈائریکٹ رب سے بیان کرتے ہیں. رب کے اور پیغمبر کے درمیان فرشتہ اور جبریل ہوتا ہے. اب ظاہر اس کو جیسا پڑھایا گیا اس نے ویسا پڑھنا ہے مسلمان پڑھتا کلمہ ہے, مگر اس کے عقیدے کا جو قبلہ ہے وہ اللہ کی طرف صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ کا جو مرضی مسلک ہے, نیکی کمانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جسموں کے قبلے سے پہلے بھی اپنے روح اور اپنے ایمان کا قبلہ درست کیجئے, اللہ پر ایمان, والیوم الآخر. اور آپ کو موت کا ڈر ہونا چاہیے. پوری مکی زندگی میں جتنی بھی صورتیں بھیجی گئی ہیں, اور آپ کو پتا ہے یہ مدنی ہے, سورہ بقرہ سے ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت, مدنی ہے یہ. اور اللہ رب العزت نے یہاں بڑے طریقے سے کہا ہے کہ آخرت کا ڈر, جسے مرنے کا ڈر نہیں, جسے نتیجے کا ڈر نہیں, وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا کہ جسے فکر ہو کہ میں نے پاس ہونا ہے, میں نے ڈگری لینی ہے. منزل اللہ ہے, طریقہ کار یا راستہ یہ آخرت کا ہے, موت کے تھرو سے جانا ہے. اور لینا کہاں سے؟ دین والملائکہ, جو اللہ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا ہے وہ والا علم لوگے تو نیکی ہے. اگر اپنے علوم گھڑ کے بیٹھ جاؤ گے, والکتاب, اور اللہ نے جو نصاب آپ پر اتارا ہے, کسی کے لیے زبور, کسی کے لیے تورات, کسی کے لیے انجیل, کسی کے لیے صحیفے, سب کو منسوخ کر کے قرآن کی طرف اپنا قبلہ درست کیجئے, نیکیاں آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائیں گی. قرآن کی طرف ہمارا قبلہ صحیح نہیں ہے, ہم اس کی طرف رخ نہیں کرتے. والکتاب کے بعد والنبیین, سارے نبیوں کو مانا جائے گا جو جبریل امین کے ذریعے سے ان پہ وحی آئی ہے, لیکن خاتم النبیین محمد الرسول اللہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں وآت المال علی حبہ, مال متھے تے وٹ پا کے نہیں دینا, پریشان ہو کے نہیں دینا. ہماری پنجابی میں کہتے تھے کہ دودھ دیتا تو مینگنا پا کے دیتا, چس نہیں آتی. بول کے دیا, پریشان ہو کے دیا,
احسان جتلا جتلا کے دیا. کافی ساری آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ جس میں جو صدقہ دیا جائے اور اس کے پیچھے احسان لگا دیا جائے، اللہ کے اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو اس لیے دل سے، دل والے، دل دوڑتے ہیں، گاڑیاں نہیں دوڑا کرتی. اور بڑے بڑے لوگوں کو رب نے ارب پتی بنایا ہوتا ہے مگر خرچ نہیں کر پاتے. بڑے تھوڑے مال والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو دل دیا ہوتا ہے تو محبت سے دیتے ہیں اور لگاتے ہیں. دینا کن کو ہے؟ سب سے مشکل کام ہے ذوی القربا، قریبیوں کو دینا. ان کا چونکہ پتا ہوتا ہے انہیں کھا کے پھر نے شکری کرنی ہے، اور ہم شکر تلاش کرتے ہیں. اگر شکر تلاش کرنے کے لیے آپ نے دینا ہے تو مت دیجئے، اللہ کے لیے محبت سے دیجئے. ممکن ہے یہ کھا کے آپ کے خلاف ہوں، اور یہ 190 وہی ذوی القربا ہیں. ان میں یتیم، ان میں مسکین، ان میں راہی اور مسافر، ان میں سوالی اور ان میں قیدی لوگ. اور اس کے ساتھ یہ خرچ کرتے ہوئے جب آپ نے ذوی القربا، یتامى، مساکین 3 یہ، اور اسی طرح مسافر، سائلین 2، 5 اور 6 نمبر پہ جو ہے قیدی لوگ. آج کل تو غلام نہیں، ہم ان کو قیدی میں لے کے آئیں گے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والا. بڑے سارے لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں اور مسجد نبوی میں جا کر کے مقابلے میں سفرے لگاتے ہیں، لیکن نماز میں ناکامی ہے. اور اسی طرح وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی مد میں گزارش کروں گا ایک چیز جو ہر سال ہم اس پہ تھوڑا بہت نشاندہی کرتے ہیں، اللہ سمجھ دینے والا ہے. جن کو لت لگ گئی ہے وہ چھٹتی تو نہیں ہے. زکوٰۃ کا مال لے کے، فطرانے کا مال لے کے عمومی طور پہ سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ ہم نے دسترخوان لگاتے دیکھا ہے. یہ زکوٰۃ جن کا حق تھا ان تک پہنچتا نہیں. اور میں نے اس میں دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ گاڑیاں روک کے کھانا وانا، یہ وہ سحری افطاری سارا کچھ کر رہے تھے. تو آپ اللہ کے لیے ایک فطرانے کو معاف کر دیں، اور ایک زکوٰۃ یہ ان لوگوں کا حق ہے. اگر یہ جن لوگوں کا ہے ان تک نہیں پہنچا، آپ ویسے ہی دے رہے ہیں. ایک بندے نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی نیت، ان کی اپنی نیت، لیکن بہرحال اس پہ سوچا جائے، نظر ثانی کی جائے، اور اسے عزت اور انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اللہ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ کیے وعدے. یاد رکھیے ہمارے اللہ سے وعدے تو ہم نے بھلائے ہوئے ہیں. کتاب اللہ میں اگر صرف وعدے گنے نا، جتنے احکام ہیں ان کو تابع لے آئیں اللہ کے اس حکم کے کہ آپ نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، تو یقین کیجیے ہم ناکام ہیں. توحید کا وعدہ، الست کا وعدہ، اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا وعدہ، انبیاء کی اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ، تو ہم اس سے کہیں پیچھے ہیں. والصابرین فی البأساء، صبر. یہ جو صبر ہے نا، تنگی میں، ضرر میں اور جنگ میں تو ماشاءاللہ ہماری قوم مجموعی طور پہ جنگ سے پہلے دیکھی گئی ہے. جب انڈیا کے ساتھ معاملہ تو یوں پھر رہے تھے جیسے ان کو پرواہ ہی نہیں. لیکن اگر جنگ میں صبر دیکھا ہے تو یقین کیجیے آج کے دور میں وہ غزہ کے لوگ جن کے اوپر دنیا ساری زندگی بھی ڈاکومنٹری کرتی رہے اور بناتی رہے، ان کے کسی ایک بچے کا حوصلہ، ایک ماں کا حوصلہ، ایک باپ کا، ایک مرد کا حوصلہ جو ہونا چاہیے اور ایک مومن کا، شاید اس سے کوئی اعلیٰ مثال آپ کو فی زمانہ نہ مل سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جو سچے نیکوکار ہیں. اور یہ سب سے پہلے ساری خوبیاں جو گنی گئی ہیں یہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اور یارانے میں ہیں. اور پھر جو ان پہ چلے گا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اب جو آج والا پارا ہے جس کو ہم نے ویسے پڑھا تو کل تھا، اس میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اچھا ایک کام کیجئے، گر کی بات ہے، سارا کچھ تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو بہت پیاری ہو، اچھی لگتی ہو، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے رکھی ہو، یہ دے دیجئے. یہ حاتم طائی کے دیگر بڑے لوگوں کے بڑے سارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے بڑے سارے معاملات ہیں. اسی طرح اصحاب کے بڑی بڑی جو ہے وہ کہانیاں نہیں، صرف حقیقت پہ مبنی وہ معاملے ہیں کہ جو انہوں نے کیے، اور جو ابھی بتایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بیوی سے بڑھ کے، اور اپنے پلاٹ سے بڑھ کے، پھر باغات سے بڑھ کے، فصلوں سے بڑھ کے، اور کیا ہوگا تو کوئی ایک چیز اللہ کے راستے میں ایسی دیں کہ کم از کم ہم اس زمرے میں آ سکیں. اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بات کہی ہے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ہم سب کو حنفی نہ بنے تو گزارا ہو جائے گا، حنیفی ہونا چاہیے. ملت ابراہیمی،
25 سے زیادہ قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی صرف توحید کے لیے. اشارہ کر دیتا ہوں، باپ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، ڈیلی جیب پیسہ وہ چھوڑا، اسی طرح یارانہ چھوڑا، اپنے قوموں کے معبود چھوڑے، ان کے تصورات، خیالات اور عقائد چھوڑے، وقت کے حاکم سے ٹکر لے لی اور جان کی بازی لگ گئی، آگ میں کودنا گوارا کر لیا، وطن اور گھر سے نکالے گئے یہ بھی گوارا کر لیا، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑنا گوارا کر لیا، قربان کرنا گوارا کر لیا، مگر اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا. کوئی ایسا بنے، اسی کی اللہ نے ہمیں دعوت دی اور اتفاقی دعوت ہے. اس کے بعد اللہ کے ساتھ کمیٹی ڈالا کریں حج کی اور عمرے کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس سے پہلے اللہ نے اپنے گھر کا تعارف کروایا ہے. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. یہ برکتوں والا، یہ انٹرنیشنل اور عالمی وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، جہاں پوری کائنات کی رب نے ہدایت رکھ دی ہے. اب آپ کو بڑے سارے لوگ یہاں بیٹھ کے بھی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، کہیں گے کہ جناب ہم تو اپنے بزرگوں کی قبروں کے پتھروں کو صرف چومتے ہیں اور وہاں تو پتھر کو سجدہ کرنا پڑ رہا ہے. یاد رہے وہ سجدہ پتھر کو نہیں ہے، معذرت کروں گا، وہ مقام ہے جسے مصلی بنانا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے ہے، بسم اللہ. جب اللہ نے اس جگہ پہ سجدہ کرنے سے منع کر دیا، بھئی قبرستان میں سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ اللہ نے. واش روم والی جگہ سے اللہ نے کروایا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. وہ جگہ جہاں اونٹ باندھے ہوتے ہیں ان باڑوں کے اندر، وہ 7 جگہیں، وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے نا. اور یہ کس نے کہا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ وَطَهُورًا. پوری کل کائنات، ساری روئے زمین میری امت کے لیے سجدہ گاہ ہے. جس نے 7 جگہیں منع کی ہیں اسی نے اس جگہ کا تعین کیا ہے. تو سجدہ اللہ کے لیے ہے، کسی پتھر کے لیے نہیں، کسی بت کے لیے نہیں. ہم اگر کسی پہاڑ پہ ہیں تو پہاڑ کو سجدہ نہیں کر رہا ہے، معذرت کریں گے. ہم نے جو نیچے ماربل لگایا اس ماربل کو سجدہ نہیں کر رہا ہے. ہم نے دیوار پہ جو ٹائل لگا رکھی ہے اس ٹائل کے لیے ہمارا سجدہ نہیں ہے. لیکن وہاں جو کچھ ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیے. ہم نے پوری زندگی سجدہ کیا ہے مگر اس کو تکلف میں آ کے کبھی چوما نہیں ہے. کہ آپ کہیں جناب ہم چومتے ہیں، تعظیم ہے، پیار کرتے ہیں، تو بہرحال فرق رکھیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہمیں بہت خیر کی بات کی ہے وہ یہ کہا ہے، اس میں ایک وہ بھی آیت آئی ہے جو ہم خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں اور خطبہ حاجہ میں پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہتے ہیں کہ حق کے تقوی ادا کرو، مرنے سے پہلے آپ کو مسلمان ہونا چاہیے. مرنے کا تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میں نے کب مرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ایسی تیاری ہو کہ جب مرضی موت آ جائے ہم حالت اسلام میں ہوں. اور ایمان اور اسلام کا جو فرق ہے وہ ذہن میں رکھیے. ایمان عقائد کا نام ہے، اسلام اس کے پریکٹیکل کا نام ہے. اور موٹے 4 پریکٹیکل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں. یہ حکم لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، بھائی تمہارے اندر ایک گروہ، ایک جماعت. اگر میں اس کو اوورآل دنیا میں گنوں تو وہاں سے ایک، ملک کو لے لوں تو ملکی لیول پہ، صوبے کو لے لوں تو صوبائی لیول پہ، شہر کو لے لوں تو شہری لیول پہ. اگر میں کسی علاقے کے یونٹ کو لے لوں تو یونٹ کی بیس پہ، اور اگر ایک گھر کو لے لوں تو ہر گھر میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلانے والے، یامرون بالمعروف، عرف عام کی معروف چیزوں کا حکم دینے والے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے. اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب یہی لوگ ہیں. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں ایک گروہ، ایک جماعت، کچھ افراد یہ مل کر کے یہ کام کریں. اور پھر اللہ تعریف کرتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بہترین امت کون سی ہے، بنی اسرائیل کو بظاہر وقتی طور پہ فضیلت دکھائی گئی، بتائی گئی، لیکن سب سے بہترین امت محمدیہ ہے کب؟ جب ان میں 3 چیزیں پائی جائیں. تامرون بالمعروف، عرف عام، نیکی بھلائی، آپ نے اس کی دعوت دینی ہے. کہیں بھی بیٹھے ہوں آپ اپنی عادت بنا لیں بلا وجہ انٹرفیئر نہیں کرنا، لیکن جہاں بیٹھے ہیں وہاں تو بھلائی کی دعوت دے سکتے ہیں. میں نے جوتیوں بیچنے والوں کو دیکھا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پاجی کی حال نے خیریت ہے،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਲਈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗह ਤੇ इस्तेमाल करो जिथे आपने बैतुल्ला। बात करते करते आगे चला लेते हैं। और इसी तरह व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई को बुराई समझना फिर बुराई रोकना। हम तो बुराई को बुराई समझ नहीं छोड़ गए, हमारे बच्चों में नहीं रहा, हम में नहीं रहा। इसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है। वह तुमिनूना बिल्लाह, लेकिन शर्त साथ ईमान की है, वगरना तो बड़े सारे लोग ये काम करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो सबक दिया है, कमाल का एक सबक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला। ये जो गैरों से तुमने यारियां लगा रखी है ना कि यूरोप बड़ा अच्छा है, बड़ी मोहब्बत करता है, उसूल बड़े हैं, इंसानियत बड़ी है, होगी, मानते हैं। लेकिन जहां कोई अहले ईमान नजर आ जाए, उनके साथ अल्लाह कहते हैं कि जो तुम्हारे बारे में उनकी दुश्मनियां है ना, आप सोच ही नहीं सकते। उनकी जुबानों पे, उनके चेहरों में उनके गुस्से और उनकी हिकद, और जो अभी दिलों में है और सीनों में छुपा है वो तुम नहीं जानते। वो अकबर, वो बहुत बड़ा है। वो नहीं चाहते कि कोई बंदा मुसलमान हो या उसे ढील हो। बहरहाल उनकी कुछ मजबूरियां होंगी अपनी जगह पे, तो कभी भी दिली याराना ना देना, वरना 1999 वाला 9/11 वाला वो वाकया ज़हन में रखिएगा, जब सरे राह पे लिखा गया कि एक शख्स पाकिस्तान को गलत कह के छोड़ गया, बच्चियां ले गया, और वहां जब ये वकूआ हुआ, हालांकि वो उस तहजीब का हामी भी था, अपनाए हुए भी था, उसने अपनी बच्चियों को टोटली बेलिबास कर दिया, सिवाय बरा और जो है वो खास एक जो है छोटे मोटे कवर करने के बॉडी को, उन्होंने बॉडी का रंग देख के भी उन पे थूका कि ये एशियंस हैं, ये मुस्लिम्स हैं। तो वो लोग आपसे किसी भी तौर पे, हाँ कुछ लोग होंगे जो खैर उनमें होती है, लेकिन ओवरऑल शरीयत ने इसके बारे में बता दिया। सूद पे हमारी बात हो चुकी थी। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और नेकी के कामों में जल्दी करना एक आदत बनाए। ये जो मोबाइल वाले अलार्म है ना, ये हम इसमें 3, 4, 5 मरतबा स्नूज पे लगा देते हैं कि चले अभी नहीं, थोड़ी देर ठहर के, 5 मिनट ठहर के। नेकी करने के लिए फौरी जंप लगाएं और अंदर का अलार्म फिक्स करें। आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी ये खूबी है। ढील नहीं, सुस्ती नहीं। खैर का काम है, नेकी का काम है, लेट नहीं करना, कर देना है। मैंने आगाज करना है। पहला कतरा और पहला कदम मुश्किल होता है। रजाई से, कंबल से उठना मुश्किल है, बिस्तर से उठ के बैठने की हद तक होता है। अब्बू कहा करते थे कि पुत कहानी च पहला पैर रखना मुश्किल है। अब नौजवानों को कैसे बताऊं कि कहानी की होती है। जिन्होंने सर हिलाया है उन्होंने कभी ना कभी की होगी। मट्टी पक्की हो, उसमें पानी रात को डाला हो, वो ढेले गल गए हों, फिर सुबह वो ठंडी हो, उसमें तूड़ी फेंकनी है, फिर उसके अंदर उतरना है, कहीं चलानी है, फिर पांव चलाने हैं, और सारे का सारा अपने आप को मट्टी के साथ मट्टी करना है, और फिर उससे अपना कोई घर बनाना है और उम्मीद बननी है। पहली दफा पांव रखना मुश्किल होता है। आटा गूंदने के लिए पहली दफा बस हाथ गीले करने मुश्किल होते हैं, फिर उसके बाद ऐसे नेकी का भी मामला ऐसे ही समझिए। इसमें जल्दी करें। अल्लाह के इस हुक्म के बाद मुझे जो बहुत बड़ी ऑफर मिली है आज, वो आपने भी लेनी है। कोई फहाशी का काम हो जाए, एक है बुराई, फिस्क और फजूर, इनमें फर्क करें। फिस्क छुप के होता है, अंधेरे में होता है। बज़ाहिर बंदा नीट क्लीन है, अल्लाह कहते हैं चल तूने अपना पर्दा रखा है, मैं भी तेरे पर्दे रख देता हूं, जब क़यामत को मिलेगा फिर देख लेंगे। छुप के गुनाह पे कभी इतराना मत, शो मत करना, इजहार मत करना। गलती हो गई, ये तेरा और तेरे रब का मामला है। और फजूर वो होती हैं कि जो बंदा एलानिया करे या करके दोस्तों में बैठ के डींगे मारे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। जो इंसान अपने पर्दे नहीं रखता, फिर उसके पर्दे रब खुद भी नहीं रहने देता। वगरना जो किसी मुसलमान का पर्दा रखता है, उसके पर्दे का मामला अल्लाह भी एहतमाम करते हैं। यहां एक और बात रखी, अगर आपने किसी का जुर्म देख लिया है, गुनाह देख लिया है, कोशिश करें चुप हो जाए पर्दादारी की तरफ, और अगले पल उसके लिए दिल साफ कर दे। और यह मुश्किल बहुत है। क्यों? मैंने बड़े लोगों को देखा है जिनसे अभी इधर गुनाह हुआ, उधर इदराक हुआ, एतराफ हुआ, इकरार हुआ, कहीं तन्हाई में चले गए और ऐसी मुआफी मांगी, ऐसी मुआफी मांगी। वो देखिए ना, जब सजा दी जा रही थी, हड्डी मारी गई, खून की धार निकली, और जनाब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों पर लग गई।
سزا مل رہی ہے، جرم بہت بڑا ہے، اور بلڈ نکل کے لگا ہے، خون لگا ہے ایک پاکیزہ صحابی کے پاکیزہ کپڑوں کو، اور انہوں نے کہا یار یہ نیگیٹو بولا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا جانو اس کی توبہ اگر مدینے کے 40 لوگوں پہ بانٹ دی جائے، ایسی توبہ۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میری نظر میں ایک بندہ 100 سال تک مجرم کی حیثیت سے رہتا ہے، نہیں یار بندہ ادھا دا میں جاننا تو نہیں پتا، اور اگلے پل وہ اللہ کی طرف منیب بن کے جھک کے معافی مانگ چکا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ جنتی ہے، میں اور آپ اسے جہنمی گنتے رہتے ہیں، برا کہتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بظاہر حسن ظن بھی رکھیں، اگر کوئی برائی آئی ہے پردہ بھی، لیکن آپ اور میں اپنے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جوں ہی گناہ ہو، کوئی فحاشی بھی ہو جائے نا، یا ظلم ہو جائے اپنی جانوں پہ، ذکر اللہ، اسی وقت رب کو یاد کریں، اور رب کے یاد کے چاروں طریقے، سبحان اللہ بھی، استغفر اللہ بھی۔ سبحان اللہ اس بات پہ پڑھیں کہ میرا اللہ پاک ہے، یہ اللہ کے اندر یہ معاملے نہیں، اللہ نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر، میرا رب سب سے بڑا ہے، طاقتور ہے، چاہتا تو ابھی کن کہتا اور فالج ڈلتا اور میرا وجود جو ہے وہ حصہ وہاں فوری جواب دے جاتا، میں کیا کر لیتا۔ الحمدللہ، اللہ مہربان ہے، اللہ کا دردان ہے، اس نے پھر بھی میرا لحاظ رکھا، میرا پردہ رکھا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پلٹ جائے، آنسو بہا دے، منفعل ہو جائے، اور اپنے گناہ کی معافی سب سے پہلی چیز ہے کہ جان بوجھ کے کرنے والا نہ ہو، لا علمی میں ہو گئی ہے، اور گناہ کا اعتراف کرے، اس پہ شرمندہ ہو، نظریں جھکائے، اکڑے نہیں۔ کئی دفعہ ہم غلطی کر کے، جرم کر کے ماں باپ کے سامنے اکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اعتراف کا پہلا اصول یہ ہے کہ شرمندہ ہو جائیں، جھک جائیں۔ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ جیسے قیام میں کھڑے ہو کے ہم نظریں جھکا کے شرما کے رب کے سامنے کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو کوئی ایسی توبہ کا رستہ نکالیں، انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح یہ بھی یہاں سکھایا گیا، جو 3 جگہ قرآن مجید میں آیت آتی ہے نا، ان میں سے ایک آیت یہاں بھی آتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ انبیاء کے بارے میں عقیدے پہ تفصیلی ہماری بات ہو چکی ہے کہ ان کے بارے میں موت، انہیں مردہ کہنا، انہیں مرا ہوا کہنا، ان کے لیے موت کے لفظ کا استعمال، یہ قرآن مجید کا اتفاقی لفظ ہے، اور یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ اس کی وحدانیت ہے، وہ اکیلا ہے کہ اسے موت نہیں آنی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سدا قائم ہے، سدا زندہ ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قرآن مجید ہمارے عقیدے بناتا چلا جا رہا ہے، بناتا چلا جا رہا ہے، اور پھر جو بات ہمیں سمجھا رہا ہے ان میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ لوگوں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ اپنے محبوب سے باتیں کر رہے ہیں، سکھا ہم کو رہے ہیں۔ اپنے اندر نا ہر وقت کی سختی اچھی نہیں ہوتی، مرد ویسے کچھ زیادہ ہی سخت ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہارڈ ہے۔ اگر اخروٹ کا چھلکا نرم پڑ جائے تو پھر اندر کے گودے کی حفاظت نہیں ہوتی، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے، گر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ اگر گھر میں خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں میرا تے بندہ بڑا پولا تے نرم، ہمیں وہ بزرگ جو غیرت والے تھے، جو جرت مند تھے، جو دلیر تھے، جو میاں صاحبان کی کیفیتیں پیش کرتے تھے، اللہ نے اسی لیے رجال، بندے کو رجل ہونا چاہیے، مرد۔ تو یہ چیز جب ہم سمجھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ خیر کا پہلو، اپنے اندر بلا وجہ کی سختی، یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، ان کو لے کے جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ حضور کی سیرت کے پہلو، شمائل ترمذی، میرے پیغمبر کی سیرت کی کوئی کتاب سرانے رکھیں اور پھر پڑھا کریں، اور اس نعمت کے اوپر کہ اللہ نے مومنوں پہ یہ احسان کیا کہ ان میں وہ نبی بھیجا جو ان کے تزکیے کرتا ہے۔ آپ نے اگر تزکیہ کرنا ہو، صفائی کرنی ہو، تو خواتین سے پوچھئے کون سا صرف اچھا ہے، کون سا لیکوڈ اچھا ہے، وہ آپ کو بتائیں گی۔ میں یہ لے آؤں، نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ بڑے سارے علماء پھر رہے ہیں جو خود کو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھ گئے، پڑھ گئے۔ اگر نفس کی صفائی اور طہارت کرنی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت لازم ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کی تعلیم لازم ہے، والحکمہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی بھری احادیث بھی ضروری ہیں، اور اس کے بعد
شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ رحمان آپ کو جو ہے وہ خیر اور بھلائی کی طرف لے کے آتا ہے، اور شیطان آپ کو ڈراتا رہتا ہے پیسہ نہ لگانا، فقیر ہو جاؤ گے۔ یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریے۔ اور یہ چیز بھی سورہ البقرہ کے بالکل آخر میں مالک نے کتنے کمال سے کہہ دی، اللہ اکبر، نہیں آل عمران کے، کہ جو حضور رات کو اٹھتے تھے تو پڑھتے تھے۔ آل عمران میں یہ آخری جو رکوع ہے نا، جو ہی آنکھ کھلتی، اگر میں اس پہ سینسی سائیڈ پہ چلا جاؤں تو شاید بات بہت لمبی ہو جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ نے یا لب والوں کو، عقل والوں کو، دماغ تو سب کے ہوتے ہیں بھائی، سر سب کے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں بھیجا ہوں، بلکہ پاگل زیادہ عقل مند سمجھتا ہے خود کو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اولو الالباب جو ہیں یہ آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، ان کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی، میں نے دن رات کے ہیر پھیر کو صرف لے لینا، ایک جگہ رات ٹکا دی جائے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سرمدن آپ کے اوپر اس کو کر دیا جائے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، دن کر دیا جائے تو کوئی رات لانے والا نہیں، ایسے علاقے ہیں۔ تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ ٹائمنگ دی ہے، یہ اوقات دیے ہیں، یہ وقت دیا ہے رات کا دن کا۔ اکثر لوگوں کو رات کو سوتے میں خواب میں ڈر کے ہیبت سے اٹھ جاتے ہیں، کیا کریں، بڑبڑاتے ہیں۔ بڑبڑانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل اس کتاب کے اس صفحے کو کھول کے اگر زبانی نہیں آتا تو پڑھ لیا کریں۔ جتنی ہیبت ہے، جتنا ڈر ہے، جتنا وزن ہے، وہ انشاءاللہ ٹل جائے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جس بھی پہلو میں ہو، کروٹ پہ ہو، دائیں بائیں ہو، لیٹے ہو، سیدھے ہو، کھڑے ہو، چل پھر رہے ہو، یہ پڑھیے۔ اور اسی کے ساتھ سورۃ النساء کی وہ پہلی آیت جس میں انسانیت کی دعوت دی گئی۔ میں اور آپ سارے دیکھنے میں انسان ہیں، 8 ارب لوگ ہیں، انسانیت چیک ہوتی ہے مشکل وقت میں، انسانیت چیک ہوتی ہے معاہدے میں، انسانیت چیک ہوتی ہے رشتے میں، اور انسانیت چیک ہوتی ہے کسی سفر میں، ساتھ مل بیٹھنے میں، ہمسائیگی میں۔ یہاں ہم تقریباً آ کر کے فیل ہو جاتے ہیں، اور یہ آیت خطبوں میں ریپیٹ ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس آیت کو سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اپنے بیک سے ہٹا کے، تناظر سے ہٹا کے، وہ ایک سے زیادہ شادیوں کا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، علماء آپ بہت سارے سن چکے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح وراثت کا معاملہ، وراثت میں ہم نے 3 رخ اپنا رکھے ہیں۔ پہلا رخ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وراثت ہوتی کیا ہے، علم ہی نہیں ہے، بعض جگہوں پہ چلے جائیں انہیں پتہ ہی نہیں وراثت کیا ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے میاں بیوی کے فوت ہوتے ہی فوری طلاق، بندہ بھی گیا عورت بھی گئی، اور جب لینی ہوتی ہے وراثت تو فوری آ جاتے ہیں۔ یہ بھی افراد تفرید ہے۔ کچھ لوگوں نے بیٹوں کو دو دینی ہے، بیٹیوں کو نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اللہ بھلا کرے وہ زندگی میں ہی وراثت بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو زندگی میں بانٹی جائے بھائی وہ وراثت نہیں ہے، وہ ورثہ نہیں ہے، ممکن ہے اس سے پہلے کوئی اور فوت ہو جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ لہذا زندگی میں گفٹ ہوتا ہے، دینا ہے برابر دیجئے، سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں جن عورتوں کے ساتھ رشتے کی حرمت دائمی اور ابدی ہے وہ گنوائے گئے ہیں۔ ابھی ایک بن رہا ہے، آپ افواہ بھی سن رہے ہیں، اللہ کرے افواہ ہی ہو، فرسٹ کزن میرج پہ پابندی لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا کہ جن کی پہلے ہو چکی ہیں، کیونکہ اس حکومت میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پہلے بھی انٹر ہو چکے تھے کسی جاب میں، ان کے اوپر بھی وہ کٹ لگے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ کٹ وہاں پہ وگرنا کیا بنے گا اور کیا ہوگا۔ خیر، اللہ نے جو حرمت کے رشتے کیے تھے وہ ہم نہیں کر سکے۔ پوری ورلڈ میں یہ جو گنوائے گئے ہیں نا، حرمت علیکم امہاتکم، ماؤں کے ساتھ بدکاری کر کے بچے پیدا ہو چکے ہیں اور فتوے پوچھے جا چکے ہیں، اس رشتے کو کیا نام دیا جائے؟ باپ کا بیٹی سے تعلق، اولادیں جنم لے چکی ہیں، بچے پیدا ہو چکے ہیں، میں اولاد نہیں کہنا چاہتا۔ بہرحال اس قدر اس پہ روٹی کمائی گئی ہے۔ ورلڈ میں سب سے زیادہ جو سٹریم پہ مہنگی ترین اگر کوئی شعبہ جا رہا ہے تو یہی لوگ ہیں جو اس طرح کے چھوٹے بچوں سے لے کے، ابھی تو لیکس چل رہی ہیں نا، ان بچوں بچیوں سے لے کے بوڑھے بزرگوں، عورتوں مردوں تلک کوئی رشتہ ہے وہ حرمت کا نہیں چھوڑا۔ اسلام ہے جو آپ کو حرمت کے رشتے گنواتا ہے اور اس کے نقصان بتاتا ہے، اور پھر جو ہے
آپ کے ساتھ بھلائی اور پاکیزگی کا معاملہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم اسی جگہ پہ چھوڑتے ہیں، کل سے 5ویں پارے سے لے کر کے جہاں تک ہمارا موجودہ 6 پارے کا ساتھ سبق ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے ایک دعا کریں، اللہ ہمارے حرام رشتے جو ہیں انہیں حرمت کے ساتھ رکھ۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پیش کر رہا ہے، جو دکھا رہا ہے، اور جس طریقے سے ٹک ٹاک اور دیگر جو ہے وہ چینلز بنا کے لوگ اپنا آپ، نہ اس میں بیٹی کو حیا ہے، نہ ماں باپ کو حیا ہے، نہ بھائیوں کو ہے، نہ رشتہ داروں کو ہے، ہر بندہ روٹی اور ٹکے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر یہی عزت اور پیسہ ہے تو پھر میں اسے عزت نہیں سمجھتا، اور قرآن اسے عزت نہیں سمجھتا۔ اللہ نے محسن، پاکیزہ، صاف ستھرے ان چیزوں کی رشتہ داریوں کو جیسے رکھا ہے، اللہ وہ برقرار رکھ اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما۔ کتاب اللہ کی باتیں ہمارے ساتھ تھیں، اللہ باتیں کر رہے تھے، کچھ احکام، کچھ نواہی اور کچھ خبریں دے رہے تھے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رب کی اخبار پر یقین کرے، احکام کو فالو کرنے کی پکی نیت اور ارادہ کرے، اور نواہی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا